سادات میں باہر شادی کرتے نہیں اپنی بچیوں کی، بیٹوں کی کر لیتے ہیں، بیٹیوں کی نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ خاص فضیلت اللہ نے ان کو دی۔ اگر یہ واقعی اس راہ پہ ہوں تو آٹومیٹکلی وہ بلڈ لائن بھی ان کی وہ ہوتی ہے۔ اب وہ بیٹی جو ہے وہ حساس بھی ہوتی ہے۔ دوسری جو ہمارے جیسی اجاڈ قومیں ہوتی ہیں، انہوں نے بیوی کو پیر دی جوتی ہے، اس نے لڑتے ہوئے بکواس بھی کر دینی ہے، یہ بھی کہہ دینا تیرے پچھلے ہی ہیں جسن، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پچھلے اس کے کہاں بات جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر حساس ہے، وہ سڑنا کڑنا شروع ہو گئی تو یہ جو پروڈکٹ ہے وہ یوزلی بچے بیمار پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، تو یوزلی نہیں بھی باہر کیا جاتا، میں نے یہ دیکھا ہے۔ اچھا ٹھیک کرتے ہیں یا پھر ایسی جگہ کرتے ہیں بڑی مجبوری ہو۔ عام الزام تو یہ دیا جاتا ہے کہ جائیدادیں بچانے کے لیے نہیں کرتے باہر، کہ جی جائیداد باہر چلی جائے گی۔ سادات کا جو عشر ماشاءاللہ 1400 سالوں میں کربلا کے بعد سے ہم نے کیا ہے، جتنا خمس ہم نے دیا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ساروں کو۔ وہ بیچارے تو اپنے ناموں کے ساتھ سید بھی نہیں لگاتے، ایک بہت کم ہے جو بتاتے ہی نہیں ہیں کسی کو، چپ کر کے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا جائیدادیں انہوں نے بچانی ہے، لیکن انہیں چونکہ پتہ ہوتا ہے، احساس چونکہ آیا ہوتا ہے پیچھے سے، تو یوزلی وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن مجبوری ہو جائے، خاندان میں رشتہ نہیں ہے، یوزلی وہ پھر ایسی جگہ جوڑتے ہیں رشتہ جہاں انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کم از کم اس نسبت کا احترام جانتے ہیں، اس ریفرنس کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ حجر اسود ایک نسبت ہے، خانہ کعبہ ایک نسبت ہے، اس نسبت کا آپ احترام کرتے ہیں۔ ادروائز کعبہ تو اللہ ہو یا حجر اسود ہو، وہ پتھر ہیں، لیکن وہ جو ان کو نسبت ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، ہاتھ لگایا ہے۔ ادروائز سرکار کہہ رہے ہیں کہ اس کعبے سے زیادہ میرے مومن کی حرمت ہے، ٹھیک، تو اس کی حرمت اس سے زیادہ ہے، لیکن وہ نسبت بہرحال اس میں کاؤنٹ کرتی ہے کہ بہرحال آپ اس خانہ کعبہ کی طرف ہو یا پتھر ہی ہے تو ادھر کو منہ کر کے آپ پیشاب نہیں کریں گے، تھوکیں گے نہیں، آپ حیا کریں گے کچھ پرٹیکولرلی، تو اگر جان کے کریں گے تو اس کی سزا میں بھی پھنس جائیں گے آپ کو، کیونکہ آپ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی باقائمی ہوش و حواس بلیسفیمی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تو اپنے وہ ریئیکشن آپ کو آ جائے گا جو بھی ہے۔ تو یہ سب سوچتے ساچتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو اللہ کے جو بھی بندے ہوتے ہیں، سادات کے تو میں پہلے کہتا ہوں، بابا جی کے ساتھ بات ہوتی تو کہتے کہ یار ان کے پیدائشی بچے کے 33 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نان سید ہیں یہ پوری محنت کر کے بڑی مشکل سے پہلے 33 نمبروں تک پہنچتے ہیں۔ 33 اب پتہ نہیں کن کا نمبر ہے، بہرحال پھر وہاں سے بی بی پاک فاطمہ کی مور لگ جائے تو کوئی سلطان بہو بن جاتا ہے، کوئی بلے شاہ تو سید تھے، بابا فرید بن جاتے ہیں، عنایت شاہ بن جاتے ہیں، تو لیکن سادات کا بچہ پیدائشی 33 نمبر پہ ہوتا ہے۔ ہاں وہ بالغ ہونے کے بعد اب ابا جی کے ساتھ ہی بدتمیزی کر دیتا ہے، اپنے درجے سے گر جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، انہوں نے لوز کر دیا تو لوز کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ابراہیم نے میرے سے دعا مانگی تو میں نے اسے کہا کہ ہاں لیکن میرا وعدہ ان کے لیے نہیں ہے جو تیری راستے پہ نہیں ہوں گے، جو تیرے راستے پہ ہوں گے وہی تیری آل ہوگی۔ اب وہ ان کا بلڈ نہیں بھی ہے لیکن اگر ان کے راستے پہ ہے تو وہ پھر ان کے راستے پہ ہے، وہ حور بن جائے گا، اور کوئی سید ہوتے ہوئے بھی سید کو زہر دے بیٹھے گا تو مردود ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے اپنے کوئی نظام ہے، اللہ کی اپنی کوئی جان ہے، لیکن نسبت کی عزت کرنی ہوتی، اس میں اللہ کے بندے جنہیں کہہ دیتے ہیں ہم، اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ میں نے ان ساروں کو جتنوں کے ساتھ رہا ہوں، قریب رہا ہوں، جو دعا کیا، میں نے ان ساروں کو فوکسڈ پایا، ان سب کو بڑا حساس پایا، بڑا درد دل والا پایا، ایمپتھی بہت پائی ان میں، سادگی، عاجزی، انکساری، رنگ کئی دیکھے، مرامتیوں کے بھی دیکھے، مجذوب، انتہائی شدید مجذوب، جسے سرٹیفائیڈ پاگل کہتے ہیں آپ، مینٹل ہاسپٹل میں یا سیکیٹری وارڈ میں داخل، وہاں بھی سارے وہاں سارے نہیں ہوتے، کوئی ایک خاص بندہ، یا یہ نہ ہو کہ سیکیٹری وارڈ دے سارے انہوں مجذوب بنا کے پوجنا شروع کر دیں۔ میں نے انہیں بھی دیکھا، کپڑوں کا، پاکی پلیتی کا کوئی ہوش نہیں ہے یا کوئی خیال نہیں رکھ رہے، لیکن میں نے واقعی دیکھا کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری بھی ہوتی اور نکالتے کم میں ہوتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کے مرد کو ساڑی پہنے ہوئے
بڑے 16 سنگار کے ساتھ، یا جان کے رنگ برنگے ایسے کپڑے اور ایسے زیور سے پہنے بھی ایسے حضرات کو بھی دیکھا جنہیں لوگ کہتے رہے کہ یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سا اللہ والا ہے، لیکن اس نے اپنے اس حلیے سے لوگوں کو اپنے سے پرے رکھا. لوگوں کو اپنی ڈیوٹی پہ یہ فوکسڈ ہوتے ہیں نا، لوگوں کو ٹریک کرنا یا مجمع لگانا مقصد نہیں ہوتا. کئیوں کی مجمع لگانے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو پھر انہیں وہ کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن ان ساروں میں جو چیزیں کامن دیکھی میں نے یا کبھی ان کے منہ سے کوئی بات ایسی نکلی جو ویسے ہی ہو بھی گئی، مجھے یہی نظر آیا کہ جتنی زیادہ روح ان کی فوکسڈ ہوتی جاتی ہے یا اپنے اللہ سے جڑی رہتی ہے، یار سے یا عاشقوں کو، میں نے اللہ کو چھوڑے، اللہ والوں کو سائڈ پہ رکھیں، بڑے لوگ ہیں، یہ عشق مجازی والے کاکے کاکیاں، یا میں تو کاکے کاکیاں بولتا ہوں، لیکن جو مطلب لڑکے لڑکیاں، میرے پاس ایسے پیشنٹ جو آتے ہیں، کلینک پہ آتے ہیں، وارڈز میں داخل ہوتے ہیں، تو کئی بار وہ بیماری تو ہم ڈاکٹرز کچھ کی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کتاب کسی ٹیسٹوں میں نہیں آ رہی ہوتی، حالت خراب سے خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو اب وہ بابا جی کے ساتھ رہنے کے بعد اور ان کی گائیڈنس کے بعد پتہ چلا کہ یہ عشق ہے، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، یہ تو عشق ہے، اس کا علاج ہی نہیں ہے. گھر والے کچھ سمجھ رہے ہیں. پھر زیادہ تر ینگ بچہ بچی ہو تو وہ یہی ہوتا ہے جی شادی کراؤ جی یہ ٹھیک ہو جائے گا، یا اس کی شادی شاید ہو نہیں رہی، یا شاید خدا نخواستہ یہ سیکشولی ڈپرائیو عورتوں کو یہ سمجھا جائے گا. حالانکہ میں نے دیکھا ہے، میرے ایکسپیرینس میں آیا کہ 90% خواتین کم از کم ہمارے جو ہیں انڈو پاک کی، یا جنہیں میں نے ڈیل کیا ہے ایز اے ڈاکٹر، جو میرا رہا ہے، خواتین میں یہ مردوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے، مردوں میں سیکشول ارج یا لبیڈو یا یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. عورتوں کی فطری حیا ایسی ہوتی ہے کہ نہ وہ اسے ایکسپریس کرتی ہیں، نہ وہ اسے اپنے اوپر حاوی ہونے دیتی ہیں. ود فیو ایکسیپشنس کہہ رہے ہیں، پیشنٹس بھی میں نے دیکھے ہیں، کچھ میں ہارمونز ہی زیادہ ہوتے ہیں کچھ، لیکن گائنی کی ڈاکٹرز بھی جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی ایگری کریں گے، سائیکیٹری والے بھی سارے، کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ایک سوشل پریشر ہو سکتا ہے ینگ بچی کے اوپر کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو وہ گھر والے بھی اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے اس کا ہی قصور ہے. ماں نے بھی اس طرح اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے یہ تو کوئی ظالم کر بیٹھا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کدوں مرے گا. تو وہ ایک سائیکولوجیکلی ان بچوں پہ اس کا امپیکٹ ضرور آ رہا ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کوئی مجرم ہے. اگر وہ اپنی مرضی بتا بیٹھیں تو مار پڑتی ہے، اپنی مرضی سے شروع کر دیں، میٹرک ایف ایس سی سے ہی اگر کوئی ڈھونڈنا شروع کر دیں تب مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر نہ اچھے شریف بچیاں بنی رہیں تو وہ 20 نہیں تو 25 سال کی عمر سے امی کو وہ کالا بکرا نظر آتا ہے، ہڈ حرام نظر آتا ہے، کوئی اس کی پرفارمنس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے آج کل کے دور میں بڑی شریف مائیں کہتے کئی بار دیکھا ہے، تو واقعی ہی لبل ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے کرے تو پھر وہ جرم ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ ایک کلچر کا امپیکٹ ہے، وہ سارا اپنی جگہ، اور فطری حیا بھی ہے ان میں. تو یہ نہیں بات ہوتی، وہ جو سوشل پریشرز ہیں اور عجیب و غریب قسم کی جو فضول ہماری سوچیں ہیں، اور گھر والوں کے بھی کامنٹس اور باہر والوں کے بھی کامنٹس، وہ چبھتے ہیں ان بچوں کو. ادروائز ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو پھر ہوتا کہ اب میں نے عشق میں یہ دیکھا ہے کہ وہ بیسیکلی فوکسڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ مجاز کے فوکس ہوتے ہیں لیکن وہ فوکسڈ ہوتے ہیں. فوکسڈ ہوتے ہیں، سرنڈر نہیں ان سے ہو رہا ہوتا، فوکسڈ وہ ہوتے ہیں. یعنی ایک کی تلاش ہے انہیں، ایک کی طلب ہے. جیسے زلیخا جو ہے وہ حضرت یوسف کی خوشبو پہ پہنچ جاتی تھی، پھر خوشبو سے بھی بات آگے چلے گئی. وہ پہلے کھڑی ہوتی تھی کہ آج یوسف نے ادھر سے گزرنا ہے، اور یوسف علیہ السلام سے اگر کسی نے پوچھنا تو انہیں کہنا میں نے تو نہیں جانا، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں گزرنا پڑ جاتا، تھوڑے ٹائم کے بعد وہاں جانا پڑ جاتا، کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی. وہ زیادہ باخبر تھی، اسے پہلے خبر ہوتی تھی کہ آج ادھر یوسف نے آنا ہے، میں آج یوسف کو یہاں دیکھ لوں گی، میں یوسف کو یہاں سے گزرے گا، یہاں آئے گا. اور یوسف علیہ السلام اپنے کام، وہ اپنی دھن میں، ان کا اپنا فوکس تھا، وہ اپنے اللہ کی دھن میں تھے.